السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے عید کی نماز پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ بتانے والا ہوں۔ چونکہ دوستوں، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ حضرت یہ بتائیے کہ عید کی نماز آخر ہم پڑھیں کیسے؟ عید کی نماز پڑھنے کا صحیح اور آسان طریقہ ہے کیا؟ تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں، نیت سے لے کر کے، یعنی نیت کیسے کرنی ہے اور ہاتھ کتنے بار اٹھانا ہے اور اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں دیکھیں، نماز عید کا طریقہ بےحد آسان ہے، لیکن سال میں 2 ہی مرتبہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس میں جو ہے غلطیاں کرتے ہیں۔ دوستوں دیکھیں، نماز عید کی جو نیت کرنی ہے، سب سے پہلے آپ وہ جان لیجئے کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں دوستوں، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ بس آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نماز عید الفطر ادا کر رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں کافی ہے، لیکن زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو زبان سے کیسے نیت کی جاتی ہے آپ سنیں۔ پہلے آپ اردو میں میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر کی 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا دوستوں اردو میں نیت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عربی میں نیت کرتے ہوں تو وہ اس طور پر نماز عید الفطر کی نیت کرے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ عید الفطر مع 6 تکبیرات اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہو گئی دوستوں عربی میں اور اردو میں، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگ نیت کے شبد جو ہیں، جو الفاظ نیت کے ہیں، وہ ہم کہہ لیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کان تک لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو کان تک لے جانے کے بعد ایک تکبیر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، جب نیت باندھتے ہوئے، تو ہاتھ کو چھوڑنا نہیں، بلکہ ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، آپ ہاتھ کو باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ جس طرح سے عام نمازوں میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہم نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الحمدللہ شریف نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی کوئی سورت ملانی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے گا کانوں تک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے۔ اس کے بعد باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے چھوڑا، اسی طرح سے آپ دوسرے بار جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کان تک لے جانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے بار بھی آپ کو ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسرے بار جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کان تک لے جانا ہے، اور پھر ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس طور پر چھوڑنا نہیں بلکہ ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ مطلب آپ نے سمجھا کہ پہلی تکبیر میں جب ہم کیا کریں؟ نیت جب باندھیں تو نیت باندھنے کے بعد ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں؟ تکبیر جب کہیں گے امام صاحب تو اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھنا نہیں بلکہ ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح سے کر کے آپ کو جو ہے 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں باندھ لینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اس طور پر کرنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جو الحمدللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیے، پھر سجدہ میں جائیں گے امام صاحب، پھر آپ بھی سجدے میں جائیے، پھر سجدے سے کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ الحمدللہ شریف کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں گے تو آپ کو ہاتھ کو اٹھانا ہے کانوں تک، ہاتھ کو اٹھانا ہے اور آپ کو ہاتھ کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ کو کانوں تک لے جا کر کے ہاتھ کو چھوڑ دینا، 2 مرتبہ ہو گیا۔
پھر تیسرے مرتبہ آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، 3 مرتبہ اسی طرح سے کان تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں گے تو ٹھیک ہے۔ اس بات کا آپ اپنے ذہن میں خیال رکھیں، اور اس کے بعد جس طور پر آپ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیے، دعائیں مانگیں رب کی بارگاہ میں جو آپ کی حاجتیں ہوں عید الفطر کے واسطے سے، اور رمضان کے مقدس مہینے کا وسیلہ دے کر کے آپ دعا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور ضرور قبول ہوں گی۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔